السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم ارجو ان تکونوا بخیر وعافیہ وسعادۃ وسلامہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری میڈیا کی عربی کورس کے اسباق چل رہے ہیں، تو آج ہمارے ہاں ایک نیا سبق ہے، آئیں پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ تشریح کریں گے۔ تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام۔ تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام۔ یہ زبر زیر اچھی طرح آپ نوٹ فرما لیا کریں۔ تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام۔ تغیر یتغیر تبدیل ہونا، تغیر یتغیر تبدیل ہونے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح تبدیلی تحول کو بھی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بنیادی تبدیلی۔ تو بنیادی تبدیلی کو عربی زبان میں یہ کہتے ہیں تحول جذری۔ تو اس طرح اور بھی الفاظ تغیر یغیر تبدیلی لانا، نحن نريد التغییر فی البلد، ہم ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں۔ السیاسہ، سیاسہ کا معنی تو ہے سیاست، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن سیاست کا ایک اور معنی ہے پالیسی۔ ہذہ سیاستنا، یہ ہماری پالیسی ہے۔ تو یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ سیاست کا ایک اور معنی ہے پالیسی۔ الدولیۃ، الدولیۃ اصل میں دولتن، دولتن کہتے ہیں ملک کو، دولتن ملک، اور بہت سارے ملکوں کو اس کی جمع دولن، دول، تو دول کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو دولیت کہا گیا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے الدولیت بین الاقوامی، الدولیت بین الاقوامی، الدولیت بین الاقوامی۔ فی ہذہ الایام، فی ہذہ الایام کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ان دنوں میں، ان دنوں میں، لیکن ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں آج کل، آج کل کو کہتے ہیں فی ہذہ الایام۔ ویسے تو آج کل کا تو مطلب ہے الیوم و امسی لے یا الیوم و غدن، لیکن نہیں، فی ہذہ الایام کا مطلب ہے آج کل۔ اور اب آتے ہیں تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام، بین الاقوامی سیاست، چونکہ یہ فاعل ہے تو ہم سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے۔ بین الاقوامی سیاست آج کل تیزی سے بدل رہی ہے، بین الاقوامی سیاست آج کل تیزی سے بدل رہی ہے۔ تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام، بین الاقوامی سیاست فی ہذہ الایام، ان دنوں یا آج کل، بسرعۃ تیزی سے، تتغیر بدل رہی ہے، بین الاقوامی سیاست آج کل بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام، آپ اس کو اس طرح جلدی جلدی پڑھا کریں تاکہ کل جب آپ جلدی جلدی سنیں تو آپ کو سمجھ بھی آئے۔ اور یہ الفاظ اگر آپ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ لفظ کا معنی تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ لفظ جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھ آئے گا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جس وقت آپ کو ضرورت ہو اس لفظ کی، جس وقت آپ کو ضرورت ہو اس جملے کے استعمال کی، وہ جملہ زبان پر آئے بھی، اور جب زبان پر آئے تو زبان نہ لڑکھڑائے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جملہ زبان پر آئے پھر زبان نہ لڑکھڑائے، یہ محسوس نہ ہو کہ ابھی اس نے یاد، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ بار بار پڑھیں گے۔ اور تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام، تتغیر السیاسۃ الدولیۃ بسرعۃ فی ہذہ الایام۔ فاز الحزب، یہ پہلا جملہ تھا ہمارے پاس، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ فاز الحزب الحاکم فی الانتخابات الاخیرہ، فاز الحزب الحاکم فی الانتخابات الاخیرۃ۔ فاز یفوز، نصر ینصر ہے، آپ جانتے ہیں، فاز یفوز فوزا کامیاب ہونا، الفائز کامیاب۔ الحزب، حزب کہتے ہیں پارٹی کو، الحزب پارٹی، اس کی جمع احزاب ہے، حزب کی جمع
احزاب ہے. الحاکم برسر اقتدار، حاکم پارٹی، لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ برسر اقتدار پارٹی، برسر اقتدار پارٹی. فی الانتخابات الاخیرہ، انتخابات کو کہتے ہیں الیکشن، اور الاخیرہ یعنی جو آخر میں ہوئے، آخر میں جو ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حالیہ، اس کو ہم کہتے ہیں حالیہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے فاعل کیا ہے اس جملے کا؟ فاز الحزب الحاکم فی الانتخابات الاخیرہ، کیا ہے؟ وہ ہے الحزب الحاکم. اور حزب الحاکم میں بھی آپ دیکھیں یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، اور ہم سب سے پہلے ترجمہ کریں گے صفت کا. تو دیکھیں برسر اقتدار پارٹی، برسر اقتدار پارٹی حالیہ انتخابات میں کامیاب ہو گئی یا جیت گئی. برسر اقتدار پارٹی حالیہ انتخابات جیت گئی، برسر اقتدار پارٹی حالیہ انتخابات جیت گئی یا اس میں کامیاب ہو گئی. فاز الحزب الحاکم فی الانتخابات الاخیرہ. اچھا آگے جملہ ہے ہمارے پاس الجملۃ الثالثہ، شکل الرئیس حکومۃ انتقالیۃ بعد الانقلاب. شکل یشکل، اردو میں بھی تشکیل دینا، شکل یشکل تشکیل دینا مستعمل ہوتا ہے. اس نے کمیٹی تشکیل دے دی، اس نے حکومت تشکیل دے دی، بہت استعمال ہے اس کا. رئیس اگر آپ قاموس میں دیکھیں گے تو پورا ایک صفحہ آپ کو ملے گا جس میں رئیس 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 بہت ساری چیزوں کے رئیس ہوتے ہیں. یہاں پر جس رئیس کی بات ہو رہی ہے دو ہیں رئیس، ایک ہے رئیس الدولہ اور ایک ہے رئیس الوزراء. رئیس الدولہ اور رئیس الوزراء. رئیس الدولہ کہتے ہیں صدر کو، رئیس الدولہ کہتے ہیں صدر کو. رئیس امریکہ تو اس کے ساتھ پھر ہم وزراء نہیں لگاتے. اور رئیس الوزراء وزیر اعظم کو کہتے ہیں، رئیس الوزراء وزیر اعظم کو کہتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ حکومت انہوں نے تشکیل دی ہے، اور آپ جانتے کہ حکومت تشکیل دینا صدر کا کام ہے، صدر حکومت تشکیل دیتا ہے، اس لیے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہاں رئیس الدولہ کی بات ہو رہی ہے. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ صدر کی، وزیر اعظم کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے کہ حکومت خود کہتے ہیں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو، تو تشکیل پر کوئی اور دے گا، وہ ہے صدر. حکومتاً انتقالیہ، حکومت ہے، انتقالیہ عبوری. تو اب آپ جانتے ہیں ہم صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ ہوگا عبوری حکومت. حکومتاً انتقالیہ عبوری حکومت. انتقالیہ کس کو کہتے ہیں؟ عبوری کو. حکومت حکومتاً انتقالیتاً عبوری حکومت. بعد الانقلاب، انقلاب کے بعد. انقلاب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں انقلاب، مثلا فوج قابض ہو جاتی ہے اس پر اقتدار پر، تو اس کے بعد انقلاب آ جاتا ہے. اور انقلاب کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جو ایک عوامی بڑا ایک انقلاب شروع ہو جاتا ہے، لوگ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اور پرتشدد کارروائیاں بھی ہو جاتی ہے اس میں. وہ جو انقلاب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الثورۃ. ثورت کس کو کہتے ہیں؟ انقلاب. الثورۃ انقلاب. وہ مشہور نظم ہے، وہ ثوار یعنی نحن ثوار، ہم کیا ہیں؟ انقلابی ہیں. اور اس کا اسم فاعل ہے انا سائر، میں انقلابی ہوں. انا سائر، میں انقلابی ہوں. اب آتے ہیں ترجمہ کی طرف. شکل الرئیس حکومتاً انتقالیتاً بعد الانقلاب. صدر نے انقلاب کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی. صدر نے انقلاب کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی. صدر نے انقلاب کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی. شکل تشکیل دی. شکل الرئیس حکومتاً انتقالیتاً بعد الانقلاب.
شكل الرئيس حكومة انتقالية بعد الانقلاب. الجملة الرابعة تقوم المعارضة باحتجاجات ضد القرار الجديد. قام يقوم کھڑا ہونا، قام يقوم کھڑا ہونا. اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں قام يقوم اس کے صلے میں جب آ جائے با قام بھی تو اس کا معنی ہوتا ہے کرنا. اس کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو قام يقوم کا معنی ہے قائم کھڑا آدمی، لیکن قام بھی یہ کام من قام بہذا یہ قمت بتحمیل التطبیق. قمت بتحمیل التطبیق میں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی. قمت بتحمیل التطبیق میں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی. تقوم المعارضہ، اچھا معارضہ کی بات، معارضہ کہتے ہیں اپوزیشن کو یا حزب اختلاف کو. المعارضہ ایک حکومت ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، تو اپوزیشن کو المعارضہ کہتے ہیں. القرار، قرار کے ایک معنی ہے فیصلہ، یہاں پر یہی مراد ہے کہ فیصلہ. لیکن قرار اس کو بھی کہتے ہیں، قرارداد کو بھی کہتے ہیں، اور قرار بل کو بھی کہتے ہیں. تمریر القرار بل پاس کرنا، تمریر القرار بل پاس کرنا. الجدید نیا. اب آتے ہیں ترجمہ کی طرف. تقوم المعارضۃ باحتجاجات ضد القرار الجدید. اپوزیشن نئے فیصلے کے خلاف احتجاجات کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے. اپوزیشن نئے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اپوزیشن، اب دیکھیں آپ، ہم نے ترجمہ تقوم کا کیا، کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کے صلے میں با آیا ہے. تو اپوزیشن نئے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. تقوم المعارضۃ باحتجاجات ضد القرار الجدید. تقوم المعارضۃ باحتجاجات ضد القرار الجدید. اعلن الحزب عن مرشحه لرئاسة الجمهورية. اعلن الحزب عن مرشحه لرئاسة الجمهورية. اعلن يعلن، اعلان کرنا، اعلن يعلن اعلان کرنا. اعلان آج کل آپ اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں. اعلان اس کو بھی کہتے ہیں ایڈ کو، وہ جو ایڈز آتے ہیں، اشتہار آتے ہیں، اس کو بھی اعلان کہا جاتا ہے. اشتہار کو بھی عربی زبان میں اعلان کہا جاتا ہے. هذه الاعلانات، یہ ایڈز. الحزب گزر چکا ہے، پارٹی کو کہتے ہیں. مرشح، مرشح کہتے ہیں امیدوار کو. انتخابات میں جو امیدوار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امیدوار. مرشح، مرشح امیدوار، مرشح امیدوار. ریاست صدارت کے لیے، الریاست صدارت، اور الجمہوریہ جمہوریت. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اعلن الحزب عن مرشحه لرئاسة الجمہوریہ. الجمہوریہ سے مراد یہاں پر وہ ملک ہے، ٹھیک ہے. تو پارٹی نے ملکی صدارت کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا. پارٹی نے ملکی صدارت کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا. اعلن کر دی، اعلان کر دیا. اعلن الحزب عن مرشحه لرئاسة الجمہوریہ. پارٹی نے جمہوریت، ملک کی صدارت کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا. تو یہ ہے آپ کے سامنے جملے ہیں، ان کی تشریح بھی ہو گئی ہے. ان کو آپ اپنے پاس کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو دوبارہ کہتے ہیں کہ لکھنا بھی اہم ہے اور زبان سے بار بار پڑھنا بھی اہم ہے. زبان سے بار بار پڑھنا بھی اہم ہے. تتغير السياسة الدولية بسرعة في هذه الأيام. فاز الحزب الحاكم في الانتخابات الأخيرة. شكل الرئيس حكومة انتقالية بعد الانقلاب. تقوم المعارضة باحتجاجات ضد القرار الجديد. اعلن الحزب عن مرشحه لرئاسة الجمہوریہ. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.